یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شجرہ عالیہ وارثیہ میں اسم اللہ ذات ہے، باقی اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم سورت کا نام ہے جو سراپا نور ہے۔ آیت قرآنی انی جاعلک للناس امام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے اے ابراہیم، میں تم کو انسان کا امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کیا، یا اللہ، میری ذریت کو بھی، تو جواب آیا، لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ انبیائی مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو نہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ خاتم الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پنروار پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر دین کی اکملیت اور نعمت کی اتمامیت فرما دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمال دین اور اتمام نعمت کی ذمہ داری حضرت مولا علی علیہ السلام کے سپرد فرما دیا۔ ایک کے بعد دیگر امامت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آخر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ بھی امامت کا فریضہ انجام دیں گے۔ حضور مولا علی کی شان میں بے شمار آیات قرآنی اور احادیث نبوی ہیں۔ آیت تطہیر، آیت مباہلہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں حضور پر نور خاتون جنت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ، حضور پر نور امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضور پر نور امام حسین علیہ السلام، حضور پر نور مولا علی علیہ السلام ہیں۔ آیت مودت کے نزول کے بعد اصحاب رسول نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، وہ کون قرابت دار ہیں جس کی محبت واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی و فاطمہ و ابناہما، یعنی علی و فاطمہ ان کے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام، یہی وہ ذات محمود الصفات ہستیاں ہیں
جن کی محبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا نفس ہے، اور فرمایا علی اور میں ایک نور سے ہیں، اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا میں حکمت کا دار ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا میں عشق کا دار ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا علی ہے، اور فرمایا جب شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ولی اللہ، اور فرمایا مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق علی سے بغض۔ حضور مولا علی کی محبت کا سلسلہ پیران طریقت میں جاری و ساری ہے، بغیر پیر کے ہدایت محال ہے۔ من لا شیخ لہو لا دین لہو، جس کا شیخ نہیں اس کا دین نہیں۔ من لا شیخ لہو فشیخ ہے، جس کا شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ حضور وارث العرش پنجتن پاک سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا سلسلہ نسب بکمل صحت پنجتن پاک تک پہنچتا ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا ہم علی کے وارث ہیں اور علی ہمارے وارث ہیں۔ حضور وارث پاک نے فرمایا ہے کہ سنا ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک پینتے پور میں رونق افروز تھے۔ آپ کے خدام فقراء خرقہ پوش مریدین ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے محامد و محاسن و اخلاق و صفات پر باہم اظہار خیال کر رہے کہ یہ موضوع زیر بحث آ گیا کہ آپ سب سے جداگانہ اور جدید طریقے سے بیعت لیتے ہیں اور یہ الفاظ کہلاتے ہیں ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ اس میں کیا راز و رمز فقیری ہے؟ دیگر پیران طریقت اس قسم کا الفاظ اس ترتیب سے نہیں کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ان الفاظ کی تشریح میں تعویلات بیان ہو رہی تھیں اور سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شرح کر رہے تھے۔ حضرت مقصود علی شاہ وارثی جو ایک مست و مدہوش بزرگ تھے، ایک گوشہ میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بحث کو طول ہوا تو ان لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی رائے کا اظہار کیجئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا لفظ خدا سے اقرار وحدانیت، لفظ رسول سے تصدیق رسالت اور پنجتن پاک سے اعتقاد بالتطہیر، اور اس میں حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت کا واسطہ شفاعت متضمن ہے۔ جس شخص کو فیض روحانی خاتون جنت سے ہوتا ہے وہی عورت کی ہدایت کا مجاز ہے، اور اس کا اثر ہدایت اور عرفان عورت کے قلوب پر پڑتا ہے۔ اس تقریر پر گفتگو کا خاتمہ ہو گیا۔ جب بارگاہ عالی میں سب حاضر ہوئے تو حضور شہنشاہ عالم پناہ نے بحالت کیفیت نہایت کے لہجے میں فرمایا کہ ہم پنجتنی ہیں، مقصود سچ کہتا ہے۔
حضور سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا کہ پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے، جو پیر کی شکل ہے یہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ تفصیل میں مولانا روم کا یہ شعر پڑھا، چونکہ ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول۔ ترجمہ شعر ھذا، جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا اس نے خدا رسول دونوں کو پا لیا۔ ارشاد دات ھذا عقیدہ وحدت الوجود سے متعلق ہے۔ جو عقیدہ پیر کا ہو وہی عقیدہ مرید کا ہونا چاہیے۔ مقام عبادت کے پیر و فقیر میں حضور شہنشاہ عالم سر فہرست ہیں۔ ملت وارثی میں عقیدہ وحدت الوجود لازمی ہے۔ جس طرح سے قرآن ساکت کا حفظ اور دور کیا جاتا ہے، اسی طرح سے نعت کے قرآن کا حفظ اور دور کیا جاتا ہے، جو روحانیت کے لیے ضروری ہے۔ حضور شہنشاہ عالم پناہ وارث نے فرمایا، بیوی فاطمہ کی منزل رضا و تسلیم کی تھی، اور فرمایا صبر و رضا کا مرتبہ جس کو ملا اہل بیت کے گھر سے ملا، اور فرمایا صبر و رضا کا مرتبہ جس کو خاتون جنت نے تفویض فرمایا وہ ضرور فائز المرام ہوا، اور فرمایا تسلیم و رضا بیوی فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کا حصہ ہے، اور فرمایا تسلیم و رضا اہل بیت کے گھر کی چیز ہے، اور فرمایا تسلیم و رضا کا مرتبہ بیوی فاطمہ نے اپنے بابا جان سے پایا، اور حسنین علیہ السلام کی وساطت سے جس کا جس قدر حصہ ہے وہ اس کو ملتا ہے، اور فرمایا فقیری بیوی فاطمہ سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فیض جاری ہے، اور فرمایا اہل رضا کا مسلک اور ہے اور مشاکین کا طریقہ اور ہے، اور فرمایا سلسلہ فقراء اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اور فرمایا فقیر خدا کا عاشق ہوتا ہے، اور عاشق کو چاہیے کہ وہی کرے جو معشوق کی رضا ہو، نہ مانگے نہ انکار کرے، اسی کا نام رضا و تسلیم ہے، اور فرمایا فقیر کو چاہیے کہ رضا و تسلیم پر قائم رہے، اور فرمایا عاشق جو معشوق کی نسبت کہے وہ بجا ہے، اور جو تعظیم کرے وہ سزاوار ہے، اور معشوق جو کچھ عاشق کی نسبت کہے وہ مقام تسلیم و رضا ہے، اور فرمایا تسلیم و رضا تو جب ہے کہ شر کو بھی خیر سمجھے، خیر تو خیر ہی ہے، اور تکلیف بھی عاشق و معشوق کا ایک راز ہے، اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، اور فرمایا صاحب توحید ہونا آسان ہے اور صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے، اور فرمایا جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جا کر کیا کرے گا، وہاں جا کر بجس پتھر کے اور کیا دیکھے گا، خدا ہر جگہ ہے، کعبہ تو ایک چھت ہے، اور فرمایا جس قدر ہمارے مرید ہیں وہ ہماری اولاد ہیں، جس کو جس قدر ہم سے محبت ہے اسی قدر اپنے بھائیوں سے اتفاق ہوگا، جو لڑکا اپنے باپ سے محبت کرے گا اس کے اپنے بھائیوں سے اتفاق ہوگا، اور فرمایا پیر بہت ہے مرید مشکل سے ملتا، مرید ہونا چاہیے، مرید ہو تو پیر کے سینے پر چڑھ کر حاصل کر سکتا ہے، اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے، جو پیر کی صورت ہر وقت سامنے رہے اور وہی صورت ہر جگہ نظر آنے لگے گی، یہی فنا فی الشیخ ہے، اور فرمایا جس کے تصور میں مرو گے اسی کے ساتھ اشر ہوگا، اور فرمایا خدا آسمان پر نہیں ہے، ہم تم میں چھپ کر سب کو
دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا۔ اور فرمایا انسان جب جس چیز کو مضبوط پکڑے اور اس پر رک جائے وہیں خدا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی مصیبت پڑے ہماری برزخ کا تصور کرو، اور فرمایا تصور کا قاعدہ یہ ہے کہ تصور کرے اور جب صورت قائم ہو جائے تو اس صورت کے دل صنوبری کی جانب متوجہ ہو اور دل کی آنکھ سے دیکھے۔ اور فرمایا شجرہ وغیرہ ایک رسمی چیز ہے، یہاں دل کے شجرے سے کام ہے۔ اور فرمایا ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، دل کو پکڑو۔ اور فرمایا کافر بھی مثل مومن کے ہے، اور واصل مقصود حقیقی اگرچہ راہ وصل میں اختلاف ہے مگر محبت اہل بیت شرط ہے۔ اور فرمایا فقیر کم اور مشائخ زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔